دورہ قرآن میں 17واں پارہ اقتربا یعنی قریب آ گیا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانبیاء کو شروع کرتے ہیں. پہلے پیج پر قیامت کے دن کے بارے میں، ویسے تو جگہ جگہ قرآن کریم میں قیامت کے دن کے بارے میں بات آتی ہے. 30ویں پارے میں بہت زیادہ بات ہے، 29ویں پارے میں بھی ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. انسان اپنے پیاروں سے بھاگ رہا ہوگا، ہر کسی کو اپنے نفس کا ہوگا کہ میری جان بچ جائے. اور مجرم کیا کہے گا کہ میں اپنے کنبے کو یعنی اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے پیاروں کو آگ میں جھونک دوں، سب کے سب کو آگ میں جھونک دوں اور میں بچ جاؤں، بس میری جان بچ جائے. یہ ہوگا. یہ قرآن کریم کی آیات کے مفہوم میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہاں پر بھی یہی ذکر آ رہا ہے، یعنی قیامت کی گھڑی قریب آن لگی ہے. جیسے سورۃ المعارج میں ہم پڑھتے ہیں نا، انہم یرونہ بعیدا، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، انسان سمجھتے ہیں وہ تو بھی دور ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، لیکن ہم تو اس کو بڑی قریب دیکھ رہے ہیں. یعنی اس دن آسمان ایسا ہوگا جیسے تانبے کی طرح سرخ رنگ کا ہو جائے گا، اور پہاڑ جو ہیں دھنکی ہوئی اون کی طرح اٹھتے پھریں گے. سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، جمع کر دیا جائے گا، اور آسمان کا جو پردہ ہے وہ ہٹ جائے گا. اور یہ بھی بات آتی ہے نا کہ نہ یہ جو زمین ہے اس طرح زمین رہے گی اور نہ ہی آسمان اس طرح کا، یعنی دروازے ہو جائے گا اور دنیا کے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا. اور اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ کی یعنی ایک انگلی پر یہ آسمان و زمین ہوں گے، اور اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے. لمن الملک اليوم، پھر آگے خود ہی اللہ جواب دے گا للہ الواحد القہار. لیکن کیا ہے جی، کہا جا رہا ہے کہ اس سے لوگ غافل ہیں. یعنی یہ اتنا بڑا حادثہ ہے، اتنی بڑی وارننگ ہے، اس کے باوجود ہم لوگ یعنی نظر نہیں نہ آ رہی چیز، بس بات وہی ہے، اپنے اپنے کاموں میں مگن ہے. پھر جی کیا پوائنٹ آ رہا ہے کہ یعنی اللہ احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ کو خوب پتہ ہے، معلوم ہے. یعنی کرامن کاتبین کا بھی ہے نا کہ وہ انسانوں کے اعمال لکھ رہے ہیں، اچھے ہیں جو برے، جو بھی عمل، جو بھی الفاظ اس کے منہ سے نکلتے ہیں فوراً لکھے جاتے ہیں. تو وہ اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں کو، ان کی عمل کو خوب جانتا ہے. اگلی بات کیا ہے جی، یعنی مشرکین کا قرآن کو سن کر اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا اور انکار کرنا نبی کی نبوت کا، اس وجہ سے کہ یہ تو بشر ہے، ہمارے جیسا ہی انسان ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، اس کا بھی اللہ نے کئی جگہ پر رپلائی دیا کہ بھائی اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو میں فرشتہ ہی بھیجتا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو وہ جھوٹ پکتے ہیں نا، وہ یہ سب آرگیو ہے اور کچھ نہیں ہے. پھر کیا پوائنٹ ہے، یعنی اللہ اپنے رسولوں کی، اپنے داعی قرآن کی مدد کرتا ہے ان کے دشمنوں پر. پھر اسی طرح کہا جا رہا ہے نبی سے کہ آپ سے پہلے بھی رجال ہی میسنجرز بنا کے بھیجے گئے تھے، یعنی سب کے سب بشر تھے، انسان تھے اور رجال یعنی مرد تھے. اور آپ پوچھ لیجئے یعنی یہ جو اہل کتاب کی کتابیں ہیں ان سے پوچھ لیجئے، ان کو علم ہے. اور کسی نبی کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ رہے، یعنی ہر انسان کو واپس اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اور تمام انبیاء بھی چلے گئے، اور اسی طرح یعنی انبیاء علیہ السلام بھی انسان تھے، اللہ نے ان کو بیویاں بھی دی، ان کو اولادیں بھی دی. قرآن کریم کے کئی حصوں پہ یہ بات آئی ہے. پھر بڑا اہم لیسن یعنی یہ سب کے لیے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کریم آیا نا، اس میں تمہارا ذکر ہے بھائی، اس کو پڑھ لو. کیا تم عقل نہیں کرتے؟ یعنی یہ صرف مولویوں کے لیے کتاب نہیں آئی، تم سب کے لیے آئی ہے. اور اس میں کرنا کیا ہے، یعنی ہمیں دیکھنا ہے کہ جو کوالٹیز جنتیوں کی ہیں، متقین کی، جو تو اس پر ایمان لے آیا نا، میں ان کی بات کریں کہ ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ کیا آیا ہم ان کوالٹیز پر پورا اتر رہے ہیں، جن کاموں سے منع کیا گیا، جو بیڈ مورل ویلیوز ہیں، کیا ہم ان سے بچ رہے ہیں. یعنی ہمیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کہاں فٹ ہو رہے ہیں، ہم کیا ہیں، مومن ہیں، متقی ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں کیا. تو جی یہ تھے پوائنٹس پہلے پیج کے. دوسرے پیج کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 11 سے. پہلی جو بات آ رہی بڑی اہم، یعنی اللہ فرما رہے ہیں بہت ساری بستیوں کو تم سے پہلے ہلاک کیا، کانت ظالماتوں، یعنی ظلم کرنے والی تھی اپنی جانوں پر. ظلم کیا ہے؟ ظلم کے معنی ایک سے زائد ہیں، یعنی خالی یہ نہیں ہے کہ ظلم و زیادتی جیسے ہم عام اردو میں رہتے ہیں. ایک تو اس کے معنی اندھیرے میں بھی آتے ہیں، پھر گناہ کرنا، زیادتی کرنا، کسی چیز کی جو پراپر جگہ ہے اس کو وہ جگہ نہ دینا. ٹھیک ہے، جیسے ان شرک لظلم عظیم، ٹھیک ہے نا. تو یعنی اللہ کی قدر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یعنی شرک کیا ہے، اللہ کو وہ پلیس ہی نہیں دی جا رہی. تو یہ بھی ظلم، گناہ. تو پچھلی بستیوں کی ہلاکت ان کے گناہوں ہی کی وجہ سے ہوئی. پھر جی دوسرا پوائنٹ کیا آ رہا ہے، اسکالرز کہہ رہے ہیں ما خلق اللہ شیئا عبثا لأنہ سبحانہ منزہ عن العبث،
یعنی اللہ نے جو کچھ بنایا اس کائنات میں، زمین و آسمان میں، انسانوں کو بنایا، اس کے علاوہ بہت ساری مخلوقات بنائی، تو یہ سب ایسے ہی نہیں، کھیل تماشا نہیں ہے، با مقصد یہ چیز بنی ہے۔ اس پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں یا اچھائی کر رہے ہیں، ہمیں اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ اگر اس چیز پر ہمارا بلیف ٹک جائے نا، یقین کریں ہم گناہوں سے باز آ جائیں۔ پھر جی کیا پوائنٹ آ رہا ہے؟ یعنی یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے حق چیز کو، جو سچ ہے، اس کو جھوٹ پر غالب کر کے چھوڑنا ہے۔ اور یہ آیت بھی قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آپ نے پڑھی ہوگی نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی یہ جو دین اسلام آیا ہے نا، یہ باقی تمام ریلیجن پر غالب آ کر رہے گا۔ بڑی سمپل سی بات، ہماری جتنی عقل ہے میں کہوں اتنی اگر ہم سمجھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہی سمجھ لیجئے۔ آپ دیکھیں جو سود کو لے لیں، سود کتنی بھی اس کی اماؤنٹ اچھی لگ رہی ہے، بڑا ریل پیل ہو رہی ہے، آ رہی ہے، کوئی اس سے نفع حاصل کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ آخر کا نتیجہ ضلالت ہی ہے، تباہی ہی ہے۔ بڑی آسان سی بات ہے، ایک غریب سے اس کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے، اس کو قرض دیا جائے، اسے کہا جائے کہ بھی ہر مہینے تم نے اس کو دینا ہے، اس کے اوپر یہ سود بھرنا ہے۔ اب بتائیں، وہ تو پہلے ہی غریب ہے، وہ تو اور بیڑا غرق اس کا ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی سی چیز کو ہم پھر اس کو بڑا بڑا کر سکتے ہیں، سمجھ رہی ہیں آپ بات؟ یعنی چھوٹی چھوٹی مثالوں کو لے کر پھر بڑے پیمانے پر، حکومتی لیول پر بھی چیز جاتی ہے۔ یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اللہ کا ایک رول ہے، ایک حکم ہے۔ اس طرح اگر سارے حکم اپلائی ہو جائیں تو دنیا پھلے پھولے نا۔ پھر جی ایک بڑا اہم پوائنٹ، یعنی اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ زمین پر الہ بنا رکھے ہیں، اور ان سے کہو کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا لفسدتا، تو زمین پر فساد ہی ہوتا، اور اس کائنات میں بھی فساد ہوتا۔ جیسے مشرکین کے ہاں کوئی بادل کا دیوتا ہے، کوئی پہاڑ کا دیوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کس چیز کا دیوتا ہے، کوئی ان کا الہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ مختلف طرح کے الہ ہوتے تو ایک الہ دوسرے کے ساتھ ایگری نہ کرتا تو زمین اور کائنات میں تو تباہی مچ جانی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر ایک سے پوچھ ہوگی جو بھی انہوں نے عمل کیے، لیکن اس رب کریم کو، اس زبردست ذات کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ وہ جو چاہے کرے۔ اگلے پیج کی آیات کے بینیفٹس کو دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 25 سے پہلی کیا چیز آ رہی ہے؟ یعنی اللہ کا پاک ہونا، نہ ہی وہ اولاد رکھتا ہے، نہ ہی وہ صاحبہ یعنی نہ ہی وہ بیوی رکھتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے کہ وہ تو ایک ہے، اللہ الصمد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لم یلد، نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اسی طرح بات آتی ہے لیسا کمثلہ شیء، یعنی اس کے جیسے کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم کوئی مثال لگا ہی نہیں سکتے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ ہماری یہ ناقص سوچیں جو چھوٹے چھوٹے سے ہمارے دماغ ہیں، اس کی ہستی تک جا ہی نہیں سکتے۔ آپ جسٹ ہم اتنا امیجن کریں، کتنے شجر ہیں، کتنے طرح کے یہ ویجیٹیشنز، یہ جو فائدہ دیتے ہیں کھانے پینے میں، ویسے جنگلات ہیں۔ ایک ایک پتا، اللہ نے کہا کوئی ایک پتا نہیں گرتا، لیکن مجھے علم ہے۔ کیسی وہ ہستی ہوگی بھائی، کیسی! اور کتنے انسان اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ بس میں چھوٹا چھوٹا میں کہتی ہوں سمپل طریقے سے سمجھیے، ہم سمجھے چیزوں کو۔ یعنی ہر ایک کی دعا وہ سنتا ہے، کتنے انسان پیدا کیے ہیں اس نے، ہر ایک کی دعا سنتا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے وہ۔ اور اللہ نے کہا نہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم ایک ٹائم میں سارے کے سارے انسان کٹھے ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا کر دوں جو تم مانگ رہے ہو۔ تو میرے خزانے میں جیسے سمندر میں سوئی ڈبو کے نکالی جاتی ہے نا، اتنا بھی نہ فرق آئے۔ تو سمندر میں سوئی ڈالے گی کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، اس کی ذات ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے۔ پھر جی دوسری چیز کیا آ رہی ہے؟ فرشتوں کے بارے میں، یعنی اللہ کے وہ منزلۃ الملائکہ عند اللہ انہم عباد خلقہم لطاع، یعنی وہ اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ اللہ نے ان کو چوائس نہیں دی ہوئی کہ وہ نافرمانی کریں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور نہ ہی وہ یعنی ان کو آپ ان کی یہ کوالٹی نہیں ہے آپ کہہ سکتے کہ وہ مرد ہے بالذکورہ ولا الانوثہ، نہ ہی وہ عورت، یعنی یہ دونوں صفات سے وہ پاک ہیں۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ آنریبل سرونٹس ہیں اللہ کے۔ اور فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں مومنین کے لیے، متقین کے لیے، کہ اللہ ان کو جنت عطا کر، یعنی سفارش کرتے ہیں ان کے لیے، دعا مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ جس سے اللہ خوش ہوگا سفارش بھی اسی کے حق میں قبول ہوگی۔ جیسے پچھلی ویڈیو میں میں نے ڈیٹیل آپ کو دے دی ہے کہ سفارش کریں گے انبیاء بھی، صالحین بھی، شہداء بھی، حفاظ بھی، یعنی یہ بھی بات روایات میں آ رہی ہے، لیکن جن سے اللہ راضی ہوا۔ آگے زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔
جیسے اللہ نے فرما دیا کہ یہ پہلے ملے ہوئے تھے، یعنی جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں جدا کیا. یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہم پڑھیں تو، یا اور جو اسکالرز، اسلامک اسکالرز ہیں جنہوں نے سائنس کے حوالے سے بات کی، تو ہمیں کافی ڈیٹیل الحمدللہ یعنی اللہ نے یہاں پر ہر چیز واضح کر دی. پھر اہم بات کیا جی، اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہر جاندار چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. آج دیکھ لیں یہ جو یعنی پودے اگائے جا رہے ہیں زمین کے، مٹی کے بغیر، تو مٹی تو ایک میڈیا ہے، اصل چیز یعنی ان کو گرو کرنے والی پانی ہے، جیسے اللہ نے یہاں پر کہہ دیا ہر جاندار چیز. پھر اسی طرح زمین میں جو کچھ جو راستے بنائے گئے ہیں، زمین کو کارپیٹ کی طرح بچھا دیا گیا، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے. اور اسی طرح آسمان کو یہاں پر اللہ نے چھت کہا ہے، سقفم محفوظہ، اور کئی جگہ پر آسمان کے ڈفرینٹ نام سے یعنی ڈفرینٹ کوالٹیز بتائیں گے. تو یہاں پر دیکھیے یعنی چھت، ایک محفوظ چھت کیا کرتی ہے، یہ بھی اس میں بھی وہ سائنس کی بات لیتے ہیں. یعنی چھت کیا کرتی ہے، بچاتی ہے نا آپ کو سورج کی شعاؤں سے، ٹھنڈک سے، تیز دھوپ سے، ہر طرح کی پریشانی سے، بلا سے. تو یہ جو چھت ہے نا آسمان، یہ بھی سورج کی، وہ کہتے ہیں آج سائنس کے جو ہارمفل ریز ہیں اس سے بچاتا ہے. بہرحال یہ تو میں نے سائنس کی ویسے بات کی ہے، لیکن سبحان اللہ یہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے یعنی جو آج اس پر اپنی اس کو سائنس کی کسوٹی پر کرتے ہیں، تو وہ اس کے لیے بھی اللہ نے پروف دے دیے قرآن کریم میں. یعنی اتنی مثالیں ہیں کہ کسی طریقے سے انسان اپنے خالق کی طرف پلٹے. پھر اسی طرح رات اور دن کے آنے جانے میں سورج اور چاند، یعنی کلٌ فی فلک یسبحون، ہر کوئی اپنے اپنے آربٹ میں سوئم کر رہا ہے، تیر رہا ہے، موو کر رہے ہیں سب کے سب. اور اللہ نے کہہ دیا ان کے بارے میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے، اجل مسمى، ان کا ایک فکس ٹائم ہے، یعنی اپنے فکس ٹائم کی طرف یہ دوڑ رہے ہیں، انہوں نے ختم ہو جانا ہے. پھر اسی طرح نبی سے پھر کہہ دیا گیا کہ آپ کو جیسے بشر بنایا، آپ سے پہلے بھی یعنی ایسے ہی لوگ تھے، کسی کو ایسا نہیں ہم نے بنایا کہ وہ موت کا مزہ نہ چکھے. یعنی ہر بشر نے موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، آئے گی اس کو موت. اور اسی طرح آزمائش کرتا ہے انسانوں کی اللہ، کبھی کسی خیر کو دے کے، کبھی شر پریشانیاں دے کے. یعنی کسی کو صحت و فراغی کے ذریعے، اور کسی کو تنگی بیماری کے ذریعے، کسی کو زیادہ دے کے وہ اس میں اکڑ آ جاتی ہے مال و دولت دیکھ کر، اور کسی کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے اللہ آزماتا ہے. بعض کو اپنی تندرستی پر، اپنی صحت پر بڑا ناز ہوتا ہے، اپنی باڈی پر وہ بڑا غرور کرتے ہیں، استغفر اللہ. اور بعض کو اللہ بیمار کر کے آزماتا ہے. تو ٹیسٹ کیا ہے کہ بھی دیکھنا یہ کہ جو کسی کو دیا ہے وہ اس کے دیے پر اکڑتا تو نہیں پھرتا، شیخی کورا تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. اور جس کو نہیں دیا تو وہ کتنا صبر کر رہا ہے، کتنا شکر کر رہا ہے. یہ ہے شر اور خیر کا ٹیسٹ. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 36 سے پہلی اہم چیز کیا آ رہی ہے، یعنی رسولوں کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا، یہ کفر ہے. اسی طرح ہم ایمان والوں کو بھی دین کے معاملے میں بحث و مباحثہ نہ کریں، آرگیو نہ کریں، خاص کر اس چیز میں بھی جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اور نہ ہی اللہ کے احکامات کو ہمیں ہنسی مذاق بنانا چاہیے. یہ نعوذ باللہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اگلی بات، انسانی نیچر جو اس کی طبیعت ہے، جلد باز. یعنی کافر کیا کہتے ہیں جی، بس وہ جو عذاب جس کی بات آپ کر رہے ہیں لے آئیں، اور اپنے عذاب میں ہی جلدی مچا رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر چیز طے شدہ ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، بس وہ جو ٹائم آتا ہے وہ پھر آگے پیچھے نہیں ہوتا. تو انسانی نیچر کیا ہے، جیسے اللہ نے سورۃ المعارج میں بھی بات کر دی ہے، ان الانسان خلق ہلوعا، یعنی ایک تو ہے جلد باز، بس جلدی سے وہ کام ہو جائے، بے حد ہم میں جلد بازی ہے. دوسرا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے جزا وزا، رونا دھونا ڈال دیا، یعنی فوراً ہی مایوسی، پریشانی، جی ہماری تو دعائیں ہی نہیں قبول ہو رہی، ہم نے تو بڑی دعائیں کر چھوڑی ہیں. پھر وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو نہ شکرہ، پھر کوئی توفیق نہیں ہوتی اللہ کا، یعنی بلیسنگ ملنے پر ہم اللہ کا ذکر کریں، پھر اپنی رنگ رلیوں میں ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو یہ انسانی جو نیچر ہے یہ اللہ نے قرآن کریم میں مینشن کر. تو مشرکین سے آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ جو کرتوت ہیں، دین یا رات کسی گھڑی میں بھی تم پر عذاب آ سکتا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو دن اور رات تمہاری حفاظت ہو رہی ہے، یعنی یہ جو موت ہے وہی زندگی کی حفاظت کر رہی ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ اور یہ جو اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں، کیا ان کو مصیبتوں سے بچا لیں گے؟ یہ تو خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، یہ تو خود مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ اس سے کچھ نہیں واپس لے سکتے، تو یہ ان کو کیسے بچائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ اپنے رب کے یہ ذکر سے ہی پھرے ہوئے ہیں. پھر اللہ جو بات کر رہے ہیں، یعنی
ان کے آباء و اجداد کی اگر زندگیاں عیش و عشرت میں گزر گئی تو یہ کیا سمجھتے کہ وہ صحیح راستے پر تھے؟ اب دیکھیں یہ کافروں کی بھی بات کئی جگہوں پر آئی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ایمان لے آؤ جو یہ کتاب ہے، تو کہتے کہ نہیں، ہم تو اسی پر بلیو کریں گے بس جو ہمارے آباء کی طرف اترا. ٹھیک ہے، یہ تو کافروں کی بات ہوگی. اب آپ ہماری حالت دیکھیے مسلمانوں کی. جب کسی سے کہا جاتا نا کہ بہن یہ کام نہ کرو، یہ کام بدعت ہے، یہ رسول سے ثابت نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں، وہ کہیں گے نہیں، ہماری ماں ہمارے پچھلے تو یہی کام کرتے آئے تھے تو ہم نے تو یہ کام کرنا ہے. یعنی آپ کو اللہ نے کیا عقل نہیں دی کہ آپ پڑھ نہیں سکتی؟ آپ پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، اگر تو یہ رسول نے کیا ہو تو پھر آپ کر لیجئے. تو بات یہ ہے کہ اس میسج میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی بڑی سخت ضرورت ہے. اگلے پیج کی آیات 45 سے پہلی چیز کیا ہے جی؟ نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے، یعنی میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، تمہیں خوشخبری دوں، نصیحت کروں کہ تم اپنے خالق کی طرف پلٹو. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ فرما رہے کہ آپ ان بہروں کو، یعنی جن کے دلوں کو اللہ نے سیلڈ اپ کر دیا ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن ان سے یہ کام نہیں لے رہے، ان کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان پر مہر لگ چکی ہے. پھر کیا ہے، اگر ذرا سا بھی عذاب ان پر پہنچتا ہے، تھوڑا سا بھی حصہ، تو پھر کہتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، پھر ایکسیپٹ کرتے ہیں اپنے گناہوں کو. جی ہاں ایسا ہوا. جیسے کہ ہم نے سورہ یونس میں بھی پڑھا نا کہ جیسے ہی سمندر میں مشرک بھی پھنستے ہیں نا، جب ان کو نظر آ رہا تھا کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی بچانے والی ذات نہیں ہے، تو پھر کہتے ہیں جی ایک الہ کی طرف پلٹتے ہیں، ہاں جی وہی بس الہ ہمیں بچائے گا. اور جیسے ہی خشکی پر آتے ہیں تو پھر سے وہی ناشکریاں شروع کر دیں. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے سورۃ النساء میں ہم سب کے لیے میسج دے دیا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. یعنی اللہ نے کہا ہرگز اس کی توبہ نہیں ہے، یعنی ساری عمر وہ برائیوں میں لگا رہا، اچھا توبہ کر لوں گا، لیکن جیسے ہی موت کا اچھو نزع کا وقت آ گیا تو پھر کہتا ہے اچھا جی اب میں اللہ توبہ کرتا ہوں. اللہ نے کہا مجھے ایسی توبہ نہیں چاہیے. ہاں توبہ تو ان کے لیے ہے، یعنی جو غلطی سے انجانے میں کوئی خطا کر دیتے ہیں، گناہ ہو گیا، فوراً، یعنی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یعنی فوراً ہی پھر وہ پلٹتے ہیں اللہ کی طرف سے، استغفار کرتے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں، انسان خطا کار ہے. پچھلے پارے میں ہم پڑھ چکے نا، میں نے بتا دیا تھا کہ نبی کی حدیث ہے علیہ السلام کی کہ کلو کو، یعنی بنی آدمہ جو سارے کے سارے انسان ہیں نا، وہ خطا کار ہیں، خطائیں تو کریں گے، لیکن بہترین کون ہے؟ جو خطا کے بعد فوراً پلٹے، توبہ کرے. اور توبہ کی بھی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، کچھ شرائط ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سچے دل سے توبہ کرنا، پھر اس کام کو نہ کرنا، گناہ پر ندامت محسوس کرنا، پھر اسی طرح اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس کا حق واپس کرنا. تو یہ کنڈیشنز ہیں، کچھ شروط ہیں توبہ کی بھی. اور اسی طرح قرآن کریم میں اللہ نے فرما دی ہے کہ جو اچھائیاں ہیں نا، جو حسنات ہیں، وہ آپ کے گناہوں کو لے جائیں گے. یعنی گناہ ہو گیا، خطا ہوئی، اب کیا ہے؟ توبہ بھی کیجئے اور صدقہ خیرات کیجئے. یعنی یہ صدقہ بھی جو ہے وہ گناہوں کو دھو ڈالنے والی چیز ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے، اور بہت سارے فوائد ہیں اس کے. ان الحسنات یذہبن السیئات. ٹھیک ہے، اس کی تفسیر میں اور چیزیں بھی آتی ہیں. یعنی نمازیں جو ہے نا 5 وقت کی، یہ بھی آپ کے سارے دن کے بیچ میں جو گناہ ہوئے ان کا کفارہ ہے. پھر جمعے کے ایک جمعہ دوسرے جمعے تک یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے. رمضان کی بات بھی آتی ہے. تو بہرحال مختصر میں یہاں پر بات رکھ رہی ہوں. پھر جی دوسرا پوائنٹ کیا اسکالر کہہ رہے ہیں؟ اثبات العدل للہ ونفی الظلم عنہ. یعنی اللہ روز قیامت کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرے گا، حق تلفی نہیں ہوگی. جو نیکیاں لے کر آیا ہوگا اس کا بہترین اجر ملے گا، خیر منہا، اور کئی سو یعنی گناہ تک اللہ بڑھا کر دے گا. کہیں پر اللہ نے کوئی عدد نہیں بتایا کہ میں جتنا چاہوں بڑھا کر دوں. تو یہ کسی کی یعنی خلوص نیت سے اس نے نیکی کی ہے، کس طریقے سے نیکی مشکل وقت میں اس نے نیکی کی ہے، خرچ کی ہے، تو یہ سب اللہ کو معلوم ہے کس نے کس طرح کیا ہے. اپنے بندوں کو وہ خوب جاننے والا ہے. اور اسی طرح جو برائیاں لے کر آئے گا، یہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بات آئی ہے، میں نے پیچھے بھی بتا دی ہے پچھلی ویڈیو میں، کہ اللہ فرما رہے ہیں میں اتنا ہی تمہیں اس کا جو بدلہ ہے نا، یعنی اتنی سزا ہی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں. اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ذرہ یعنی ایک دانے کے برابر بھی جو عمل ہوگا نا وہ اللہ لے آئے گا اور وہ دیکھ لے گا انسان. جیسے ہم سورۃ الکہف میں بات پڑھتے ہیں نا، بڑی زبردست بات آتی ہے کہ جس دن کتاب نامہ رکھا جائے گا انسان کا اس کے آگے، تو وہ دیکھے گا، وہ کہے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یعنی میری تباہی، یہ کیسا کتاب نامہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں بچی، نہ بڑی سی بڑی.
یعنی ہر چیز کو وہ پائے گا، لیکن اللہ عدل کرنے والا ہے۔ پھر جی بات آتی ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی کہ اللہ نے ان کو فرقان یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب دی تھی، اور یہ نور تھا متقین کے لیے اس وقت کے لیے، آج نہیں، آج تو اس میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج کیا ہے؟ آج یہ ذکر مبارک، یہ قرآن کریم، اللہ نے کہا یہ میں نے نازل کیا ہے اور اب اسی کتاب کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ پھر ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کیسے انہوں نے اپنے باپ کو، اپنی قوم کو کہا کہ بھی تم یہ کن بتوں کو، ان مجسموں کو پوج رہے ہو اور کیسے جم کر بیٹھے ہوئے ہو، یعنی بڑے جیسے اتقاف میں کوئی انسان بیٹھتا ہے نا، یہاں پر عاکف کا ورڈ آیا ہے، جیسے اتقاف میں بیٹھتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے کوئی جم کر بیٹھتا ہے، پورے یکسوئی سے ہر چیز سے وہ کٹ جاتا ہے، تو یہی وہ اس طرح وہ کر رہے تھے، یعنی اتنی تعظیم اور عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ اب وہی بات، ان کا جواب وہی، جی ہم نے تو اپنے ابا کو انہی کی عبادت کرتے پایا، تو ہم نے بھی یہی کام کرنا ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھی تمہارے ابا بھی وہ گمراہ تھے، تم بھی وہی کام کر رہے ہو۔ تو کہنے لگے کہ اے ابراہیم، کیا آپ حق بات لے کر آئے یا ایسے ہی ہم سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں؟ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وہ بات کہی جو اس سے پہلے انہوں نے سنی نہیں تھی۔ آپ نے تو اللہ کی توحید، اللہ کی ونس کی بات کی کہ وہ تو ایک الہ ہے۔ اب اس پر وہ کہنے لگے کہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ تو میں وہ چیز دے رہا ہوں جس کا مجھے علم ہے، یقین ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ورڈز کہ انہوں نے کہا کہ میں تمہارے معبودوں کے ساتھ یعنی وہ ایک چال چلوں گا۔ تو کیا ہوا کہ جس دن ان کی قوم کوئی عید یا جشن منانے کے لیے باہر گئی، ابراہیم علیہ السلام نے موقع جانا اور تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا اور صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کلہاڑی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی تاکہ وہ اس سے پوچھے۔ آگے وہی سٹوری چل رہی ہے، یعنی جب وہ جشن سے فارغ ہو کر آئے تو معبود ٹوٹے پڑے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا ہی ظالم شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ اب بعض نے کہا کہ یہ ایک نوجوان ابراہیم نام کا ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے، لگتا ہے یہ اسی کا ہی کام ہوگا۔ اب کہنے لگے بڑے جو تھے ان کے کہ اس کو لے کے آؤ ہمارے سامنے، اور جیسے ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آئے، آپ سے پوچھا گیا تو اس پر آپ نے یعنی مجمع عام میں یہ جواب دیا، یہ کام تو بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ ٹوٹے ہوئے بت بول کر بتلا سکتے ہیں تو ذرا انہیں سے پوچھ لو۔ یعنی یہ ایک طرح کا طنز تھا، ایک سمجھانا تھا انہیں کہ دیکھو بات کو سمجھو، جو نہ خود بول سکتا ہے، نہ کسی چیز کی اس کو صلاحیت وہ رکھتا ہے، وہ تمہارا الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی سب کچھ دینے والا، عطا کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے وہ سوچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے کو یعنی لاجواب ہو کر دیکھنے لگے کہ واقعی ظلم تو تم ہی کر رہے ہو اپنی جانوں پر، یعنی ایک دوسرے کو الزام دینے لگے۔ پھر ابراہیم سے کہتے ہیں، یعنی اے ابراہیم، آپ ہمیں یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے؟ یہ اگر بول سکتے تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ تو یعنی خود ہی اپنی بے بسی کے اعتراف کرنے پر یعنی مجبور ہو گئے اور اپنی بے عقلی پر افسوس کیا، لیکن بات وہی کہ شیطان پھر سیدھے راستے پر پھر بھی نہیں آنے دیتا۔ اگرچہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام حجت یعنی انہوں نے ان کو سالڈ پروف اور لاجک کے ساتھ سمجھایا، لیکن کیا ہے کہ وہی بات یعنی کفر و شرک کی وجہ سے دل بے نور ہو چکے تھے، اب وہ ایمان لانے کی طرف نہیں تھے، اور الٹا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف یعنی کہنے لگے، اپنے معبودوں کی دہائی دیتے ہوئے کہ بھئی اب ان کو بچانا ہے اپنے معبودوں کو، تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کو آگ میں ڈالو۔ اور تفسیر میں جو بات آ رہی ہے کہ بہت بڑا ایک الاؤ تیار کیا گیا، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ منجیق کے ذریعے سے پھینکا، اور اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن جا۔ اور اس پر علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ صرف ٹھنڈی کی بات کرتا تو اگر سلامتی کا ورڈ نہ آتا تو کیا ہونا تھا کہ اس کی اتنی ٹھنڈک ہو جانی تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہونی تھی۔ تو یہ بہرحال یہ معجزہ کہ آسمان سے وہ کہتے ہیں باتیں کرتی ہوئی آگ جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ٹھنڈا کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر جی آگے بات آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اور ان کو ایسی جگہ پر بھیجا یعنی جہاں پر تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھ دی تھی۔ اب وہ کون سی جگہ ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ملک شام ہے، یعنی جہاں پر پھلوں کی کثرت، شادابی تھی، گرینری تھی اور نہروں کی کثرت تھی، اور یہ انبیاء کا مسکن ہونے کی وجہ سے بابرکت بھی ہے۔ اور یہ ملک شام پچھلے نقشے کو دیکھنا پڑے گا، پرانے نقشے کو، یعنی آج کے جو ملک ہے نا وہ کون کون سے آ رہے ہیں، یعنی ایک صرف ملک نہیں، اور بھی بہت سارے ملک آ رہے ہیں جو آج ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں نا۔ تو جو شام کا علاقہ ہے اس میں ایک سے زائد ملک ہیں۔ اور لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے یعنی برادر زاد بھتیجے تھے، ان کے بھائی کے بیٹے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے اور ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے شام جانے والوں میں سے تھے۔
اور اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا تھا، ان کو بھی حکمت اور نبوت دی تھی. اور یہ جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے یعنی لوط علیہ السلام، اسے امورا اور صدوم کہا جاتا ہے. اور ان کے بارے میں ڈیٹیل ہم پاتے ہیں، ان کی قوم کو لوطی کہا جاتا ہے. یعنی وہ ایسے فعل میں مبتلا ہو گئی تھی ان کی قوم جو اس سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا. اور ان کی بستی پر جو عذاب آیا تھا، یعنی لوط علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اور مومنین کو بچا لیا، اور ان کی بیوی کو اور باقی قوم کو، یعنی ان پر، یعنی پہلے تو فرشتوں نے نیچے سے بستی اکھیڑ کے اوپر تک بلندی تک لے گئے، پھر اس کو وہاں سے پلٹا نیچے کو، اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی. اگلے پیج کو دیکھتے ہیں آیت نمبر 73 سے. پہلی بڑی اہم چیز یہاں نبیوں کے حوالے سے بات کہی جا رہی کہ اللہ فرماتے ہیں ان یعنی نبیوں کو اللہ نے آئمہ یعنی لیڈرز بنایا، لوگوں کو رہنمائی کرنے والے، گائیڈ کرنے والے نیک کاموں کی طرف. اور یہاں پر 2 اہم نیک کام، بڑے کام آپ کہہ لیں. پہلا نماز قائم کرنا، و اقامت صلاتی و ایتاء الزکاتی، یعنی نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا. یہ 2 بڑے فعل الخیرات، خیر کے کاموں میں سے یہ چیزیں ہیں. جیسے میں نے پیچھے بھی دیکھے، وہ پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا نا کہ نماز کے بغیر کوئی کام نہیں ہے. وسجد وقترب، اللہ کے قریب ہونے کا راستہ یہی ہے، نماز. پہلا سوال بھی یہی ہوگا، نماز. مسلم اور کافر میں فرق کر دینے والی چیز یہی ہے، نماز. حدیث میں آ رہا ہے. پھر اسی طرح نماز کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام پتھ جھڑ کے موسم میں باہر نکلے تو ایک درخت کے سوکھے ہوئے پتے تھے، اور آپ نے زور سے اس کے تنے کو ہلایا تو تمام کے تمام پتے گر گئے. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو، نماز کی ادائیگی سے بندہ مومن کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے یہ سوکھے پتے، یعنی کوئی بچا ہی نہیں تھا پتا. تو یہ 2 کام بڑے ہیں، یعنی بڑے خیر کے کاموں میں سے یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں. دیکھیں اگر خرچ کرنے کے حوالے سے بات کہی جائے تو جگہ جگہ ہم یہ باتیں، اللہ نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جو اپنے نفس کے شح سے، یہ بخل سے، یعنی جس نے اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیا، نفع پہنچا دیا، وہ بہترین انسان. دیکھیں انصار نے کیا کیا تھا، سب کچھ اپنا آگے رکھ دیا تھا مہاجرین کے. اور پھر اسی طرح کہا گیا نا قد افلح المؤمنون، یعنی فلاح پاگے وہ مومن جو نمازیں پڑھنے والے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. اور یقین کیجئے کہ یہ ایکسپیرینس کرنے کی بات ہے کہ جو زیادہ نفع دیتا ہے، لوگوں کو خرچ کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے نا، تو اس کا اللہ بڑا آنر دیتا ہے. میں نے تو یہ دیکھا ہے، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو مخلوق کو نفع دے رہے ہیں نا، اللہ ان کو بڑا آنر دیتا ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہوں، بڑے روزے دار ہوں، بڑے تہجد گزار ہوں. یہ خرچ کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے. پھر جو آگے لوط علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، اور جو ان کی بستی کا کام تھا وہ میں نے پیچھے ڈیٹیل آپ کے آگے رکھ دی ہے، اور اللہ نے ان کو بچایا اور صالحین کو بچایا. اسی طرح نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے، یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی 950 سال اپنی قوم میں تبلیغ کی تھی، لیکن ان کی قوم ایمان نہ لائی. اور الٹا کیا تھا، جیسے سورہ ہود میں ہم پڑھتے ہیں کہ ان کی قوم مذاق اڑاتی تھی. جب اللہ نے کہا کہ آپ کشتی بنائیں، اللہ نے کہہ دیا تھا نوح علیہ السلام سے کہ یہ آپ کی قوم اب ایمان نہیں لائے گی. وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، یعنی جو ایمان لے آئے ہیں بس اب وہی لائیں گے. اب آپ ان پر ڈیسپریٹ نہ ہوں اور بس آپ کشتی بنائیں، اور ظالموں کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. یعنی جب ایسا زمین پر سیلاب آیا تھا، اوپر سے بارش، یعنی آسمان کے جیسے دہانے کھل گئے اور نیچے سے زمین کے جیسے پھٹ گئی ہے، پانی ہوگی، ہر چیز پانی میں ڈوب گئی سوائے جو کشتی میں سوار ہو گئے تھے. اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے ہر ایک جانوروں کے پیر کو بھی کشتی میں سوار کر لیے، کیونکہ کوئی بھی ذی روح نہیں بچا تھا. اور پھر نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کے بیٹے جو مومن تھے، بس انہی سے نسل انسانی آگے چلی. پھر جی آگے داود اور سلیمان علیہ السلام، یعنی داود کے بیٹے تھے سلیمان. داود علیہ السلام کو اللہ نے نبوت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی، اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت یعنی نبی بھی بنایا اور بادشاہت بھی عطا کی. یعنی دونوں اللہ کے صالحین بندے تھے. ان کے بارے میں کیا بات آ رہی ہے یہاں پر، سٹوری ہے ایک. یعنی ان کی سلطنت میں، بادشاہت میں ایک ایسا معاملہ ہوا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسی اور اس کی کھیتی کو انہوں نے خراب کر دیا، کھا گئیں. اس پر داود علیہ السلام، یعنی جو حکمران بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے، آپ نے فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے
تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے ڈس ایگری کیا، وہ ان کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یعنی فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ بکریاں کچھ عرصے تک کھیتی کے جس کا کھیت خراب ہوا ہے اس کو دے دی جائیں اور وہ ان بکریوں سے فائدہ حاصل کریں، اور اس کے بعد جب کھیتی کی آبپاشی اور دیکھ بھال ہو گئی ہے اور وہ اس صحیح حالت میں پھر سے کھیتی آ گئی ہے جیسے کہ پہلے تھی، تو یہ بکریاں اس بکری کے مالک کو دے دینی چاہیے، یعنی اس کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر اللہ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یعنی دونوں کے فیصلوں کو سراہا، پسند کیا، یعنی دونوں کو اللہ نے حکمت دی تھی۔ اور اسی چیز سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر جو مجتہد ہے یعنی دین میں اجتہاد کرنے والے، ان کی انٹینشنز کو دیکھا جائے گا، نیت، انما الاعمال بالنیات، یعنی اگر ان کی نیت صحیح ہے، درست ہے، اور کوئی فیصلہ انہوں نے کیا ہے لیکن وہ فیصلہ درست نہیں ہے، اس میں خطا ہے، تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ گنہگار نہیں ہوگا اگر اس کی نیت سچی تھی۔ یعنی خطائیں ہو سکتی نا انسان سے، لیکن اس کے برعکس حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی نے صحیح فیصلہ کر لیا، اجتہاد بھی ٹھیک کر لیا کسی اسکالر نے، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی، یعنی نیت اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، کچھ اور مقصد تھا، تو اللہ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہ اس کو ہوگا۔ پھر جی اسی طرح داؤد علیہ السلام کی جو کوالٹیز تھی ان کے بارے میں کیا بات آ رہی ہے، یعنی پرندے بھی داؤد علیہ السلام کی تسبیح سن کر اللہ کی تسبیح ان کے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے، اور پہاڑ بھی اسی طرح لوہے کو ڈھال دیا، یعنی نرم کر دیا داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ نے، اور وہ اسی سے جنگی لباس بناتے، لوہے کی زریں تیار کرتے۔ اور قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زریں بنتی تھیں لیکن وہ سادہ اور بغیر کنڈوں والی اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھی۔ داؤد علیہ السلام پہلے شخص تھے جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے والی زریں، یعنی انہوں نے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ بہترین طریقے پر یعنی زریں بنائی۔ ابن کثیر اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور جس طرح داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیے تھے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا تھا، یعنی ہوا ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی۔ اور روایات میں بات ہے کہ وہ اپنے یعنی سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے اور جہاں چاہتے مہینوں کی جو مسافت، جو مہینوں کا ڈسٹینس ہوتا، وہ لمحوں یا پھر کچھ گھنٹوں میں طے ہو جاتا۔ اور اسی طرح جنات بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، آپ کی حکم سے وہ سمندروں میں غوطہ لگاتے، یعنی ڈائیو کرتے اور موتی اور زیورات نکال کر لاتے۔ اسی طرح کچھ اور عمارتی یعنی عمارت بنانے والے کام بھی جنوں سے کرواتے۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی نا، سورہ نمل میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یا رب، یعنی مجھے ایسی سلطنت عطا کر، ایسی بادشاہت جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو، یعنی ہوائیں بھی آپ کے تابع تھی، جن بھی آپ کے تابع تھے، اسی طرح آپ کی فوج میں جن، انسان اور پرندے بھی شامل تھے، اور اسی طرح آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ جیسے چونٹی کی بات آتی ہے نا سورہ نمل میں کہ چونٹی کہتی ہے باقی چونٹیوں سے کہ تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آ رہی ہے وہ تمہیں کہیں ختم ہی نہ کر دے۔ تو اس پر سلیمان علیہ السلام یعنی سن لیتے ہیں اس کی بات اور وہ مسکرا دیتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل بھی ہمیں ملتی ہے سورہ نمل میں۔ اچھا جی، آگے بات آتی ہے ایوب علیہ السلام کی۔ ان کے لیے جو خاص ورڈ یہاں پر آیا ہے صابر، یعنی کہا گیا ہے، یعنی انہیں سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہاں پر تفسیر میں جو بات آ رہی ہے، یعنی اللہ نے انہیں مال و دولت اور اولاد وغیرہ سے یعنی ہر چیز نعمت عطا کی ہوئی تھی، بطور آزمائش اللہ نے یہ سب نعمتیں چھین لی، حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی آپ محروم ہو گئے اور بیماریوں میں گر گئے، یعنی شدید بیمار ہو گئے۔ بلاخر 18 سال کی آزمائش کے بعد اللہ کے ہاں دعا کی، یعنی اتنا عرصہ وہ بیمار رہے۔ اور یہ بھی روایات میں بات آتی ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یعنی جہاں پر کوئی بیماری زیادہ ہوگی وہاں پر کیڑوں کے پڑنے کی بات بھی آتی ہے۔ تو بہرحال 18 سال کی آزمائش کے بعد اللہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اور صحت کے ساتھ اللہ نے مال اور اولاد، یعنی بڑی خوبصورت بات آتی ہے، کئی جگہوں پر قرآن کریم میں آیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کی وہ تکلیف دور کی اور ان کو ان کے اہل یعنی گھر والے دیے، مثلہم معہم، یعنی پہلے سے بڑھا کر اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی۔ اسی طرح یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ شکوہ شکایت جو ہے نا، اور جزا وزا، رونا دھونا ڈالنا، ڈسپریٹ، مایوسی، یہ سب چیزیں صبر کے اگینسٹ جاتی ہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ نیگیٹو چیز ہے۔ ہاں، دعا کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ بالکل جائز ہے۔ آگے مزید انبیاء کی بات آتی ہے، اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل،
یعنی یہ بھی اللہ کے صالحین بندے تھے، انبیاء تھے۔ سورہ مریم میں کچھ ڈیٹیل میں آپ کو دے چکی ان کے بارے میں۔ پھر یہ بات آتی ہے یونس علیہ السلام کی۔ یہاں پر آپ کو اللہ وَظَنُّونِ یعنی مچھلی والے کہہ کر پکار رہے ہیں۔ تو اس کی وضاحت میں بات یوں ہے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر، یعنی ان کی قوم ایمان نہیں لا رہی تھی، آپ ان سے ناراض ہو کر اور عذاب الہی کی دھمکی دے کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے چل دیے، یعنی اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا کہ بھی آپ وہاں سے نکلے، لیکن وہ نکل آئے۔ اللہ نے اس پر گرفت کی اور انہیں مچھلی کا لقمہ بنا دیا، جو کہ اس کی ڈیٹیل میں کچھ بات اس طرح آتی کہ ایک کشتی میں آپ سوار ہوئے اور اس میں کچھ اور لوگ بھی سوار تھے اور سامان سے بھی بھری ہوئی تھی۔ کشتی سمندر کی موجوں میں گر گئی اور کھڑی ہو گئی۔ اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدمی کو کشتی سے سمندر میں پھینکنے کی تجویز یا اوپینین کہہ لیں وہ لوگوں نے رکھی کہ بھی کسی ایک کو نیچے پھینکتے ہیں تاکہ باقی لوگ بچ جائیں، لیکن یہ قربانی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اب اس پر انہوں نے قرآن اندازی کی، اور بعض کہتے ہیں کہ جی یہ بات مشہور تھی کہ کشتی یعنی بھنور میں پھنس گئی، جو پانی میں ٹورنیڈوز آتا ہے، تو اس پر انہوں نے قرآن اندازی کی جی کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ اس مفرور کے لیے انہوں نے قرآن اندازی کی، اور جس میں یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، اور وہ مغلوب ہو گئے۔ اب کیا تھا کہ مچھلی کو حکم دیا اللہ نے کہ انہیں ثابت نگل لے، یعنی یہ مچھلی کا کھانا نہیں تھا بلکہ کچھ دنوں کے مہمان تھے۔ پھر کیا تھا جی، آپ نے توبہ استغفار کی، اللہ کی تسبیح کی، اور بڑی ہی زبردست بات یہاں پر آتی ہے سورہ صافات میں۔ اور دیکھیں پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی آیت ہے قرآن کی کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، یعنی توبہ استغفار اللہ کی حمد و ثنا کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو یہ دیکھیں عام ہم لوگوں کے لیے کیا حکم ہے، یعنی ہم جو دن اور رات کی گھڑیوں میں گناہ کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کا ذکر اور تسبیحات میں زیادہ وقت گزارنا ہے۔ یہ لیسن ہے جی ہمارے لیے۔ پھر جی زکریا علیہ السلام کی بھی بات آتی ہے، یعنی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، مجھے بہترین وارث دے۔ اور سورہ مریم میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ وارث کیوں چاہتے تھے، یعنی زکریا علیہ السلام کوئی مال و دولت کا وارث نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ چاہتے تھے کہ آپ کو جو نبوت ملی ہے اس فضل عظیم کو ہی آگے بڑھانے والا میرا کوئی وارث ہو۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور سورہ مریم میں ہم نے پڑھ لی نا، اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کے نام کے جیسا اور کوئی یعنی نام ہم نے پیدا نہیں کیا۔ اور یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی، حکمت، نبوت عطا کی، اور آپ انتہائی نیک تھے، صالح تھے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ پھر اسی طرح اگلے پیج پر مریم علیہ السلام کا ہم ذکر پاتے ہیں، یعنی کس طرح انہوں نے اپنی چیسٹی کی حفاظت کی، اور اللہ نے یعنی ان کو ایک نشانی بنایا، اور ان کے بیٹے کو بھی، اور اللہ جو چاہے کرے۔ اور ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل ہم سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں نا، یعنی ان کی والدہ جو تھیں عمران کی جو وائف تھیں، وہ یہ چاہتی تھی کہ یعنی جو بھی میرا بچہ ہو میں اللہ کے لیے اس کو ڈونیٹ کر دوں، وقف کر دوں، یعنی وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔ اس دور میں یہ چیز جائز تھی، آج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لا رہبانیۃ فی الاسلام۔ لیکن کیا تھا کہ جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ یا رب یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو لیکن اللہ نے کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، یعنی اللہ نے بہترین طریقے سے ان کے جو انہوں نے اللہ کے لیے وقف کرنا چاہا اللہ نے قبول کیا، اور زبردست ان کی پرورش کی، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی۔ اور اسی طرح مریم علیہ السلام کے معجزات میں سے جو بات آتی ہے، یعنی زکریا علیہ السلام جب آپ کے محراب میں آتے تو بے موسمی پھل پاتے، یعنی سورہ آل عمران میں یہ بات ہے۔ تو اس پر مریم علیہ السلام کہتی ان اللہ یرزق من یشاء، یعنی اللہ جس کو چاہے یعنی بے حساب رزق دے۔ تو یہ ان کے معجزات میں سی بات تھی۔ پھر اسی طرح جب وہ حاملہ ہوئی اور بچے کی پیدائش ہوئی تو کھجور کا جو درخت تھا آپ کے اوپر تھا، تو فرشتے نے نیچے سے آواز دی کہ آپ اس کے تنے کو ہلائیں تو تازہ کھجوریاں آپ کے اوپر گریں گی۔ تو وہ جو تنا کھجور کا ہلانا کوئی آسان چیز ہوتی ہے، تو یہ بھی معجزہ تھا مریم علیہ السلام کا۔ اور آپ کی فضیلت کے بارے میں بات کی جائے تو آپ ان 4 عورتوں میں سے آتی ہیں جو کامل ایمان ہیں، اونلی 4 عورتیں، ٹھیک ہے، مرد تو بہت سارے ہوئے لیکن عورتوں میں سے کامل ایمان صرف 4 عورتیں ہیں، اور ان میں سے ہے حضرت آسیہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، اور حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہما۔
ٹھیک ہے، یہ چاروں. اور مریم علیہ السلام کے بارے میں تو بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دلوائی فرشتوں کے ذریعے، ان اللہ استفا کی و طہرا کی وصطفیٰ کی 2 بار یہ ورڈ آیا کہ اللہ نے چن لیا آپ کو. سبحان اللہ. تو یہ ان کی فضیلت مریم علیہ السلام کی. پھر جی کوئکلی مختصر پوائنٹس رکھتی ہوں آپ کے آگے. یہاں پر اسکالرس کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اس بات پر یعنی اتفاق ایگری کرتی ہیں تمام جو آسمانی کتابیں آئیں، ان کی جو بیسکس جو ٹیچنگ تھی وہ یہی تھی کہ اللہ کی وحدانیت، اللہ ایک ہے، اور عبادات کی بنیادیں ان کے بارے میں ڈیٹیل دیتی تھی. پھر اسی طرح دوسرا پوائنٹ کیا ہے جی، فتح صد یاجوج و ماجوج من علامات الساعۃ الکبریٰ، یعنی یاجوج اور ماجوج کا کھل جانا بڑی علامات میں سے ہے، قیامت کی بڑی علامات ہیں. سورۃ الکہف میں ہم نے پڑھی ہے نا یہ بات کہ ذوالقرنین نے کیسے ایک برج بنا دیا تھا اور اس کے اوپر لوہا پگھلتا ہوا ڈالا تھا اور کہا تھا کہ ان کو یہ نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے، نہ اس کے اوپر چڑھنے کے قابل ہوں گے، اور جب اللہ کے وعدے کا حکم آئے گا تب ہی یہ دیوار ٹوٹے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. پھر جی اہم پوائنٹ یعنی قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، جو سفرنگز اس دن ہوں گی، اس سے ہمیں غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، یعنی اس کی تیاری میں رہنا چاہیے. اپنے لیے کچھ نہ کچھ اچھے اعمال ضرور آگے اللہ کے ہاں پہنچاتے رہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دی جنہوں نے اچھے اعمال کر لیے، نیکیاں اکٹھی کی، انشاءاللہ اللہ ان کو اس آگ سے دور رکھے گا. پھر اسی طرح آگے انہی کا ذکر آ رہا ہے اگلے پیج پر کہ وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہ سن سکیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. اور بڑی گھبراہٹ، یعنی سب سے بڑی جو گھبراہٹ ہے وہ ان کو پریشان نہ کر سکے گی، غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے نے ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور کہیں گے یہ تو وہ دن تھا جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. اچھا جی، بڑی گھبراہٹ سے مراد یہاں پر جو بات آ رہی ہے موت یا سور اسرافیل مراد ہے. یعنی جو موت کا وقت ہے وہ بھی یعنی اس کی جو تکلیف ہے اس کا اندازہ نہیں ہے انسان کو، بڑی تکلیف دے وہ لمحہ ہوتا ہے. اور یہ بھی بات آتی ہے کہ اس ٹائم پہ بھی شیطان چھوڑتا نہیں ہے، یعنی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کو، نیک لوگوں کو بچائے گا اس چیز سے. اور پھر مزید نقشہ کھینچا گیا قیامت کے دن کا کہ آسمان کو اللہ لپیٹ دیں گے. یہ ہم نے 30ویں پارے میں پڑھ لی ہے نا کہ آسمان کا پردہ کھینچ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، سورج اور چاند جو ہیں وہ لپیٹ دیے جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے ستارے، اور آسمان دروازے ہو جائے گا. اسی طرح جنت کو جنتیوں کے قریب کر دیا جائے گا اور دوزخ کو بھی دوزخیوں کے قریب کر دیا جائے گا، اور وہ چنگھاڑ دی ہوئی آئے گی اور فرشتے اس کو یعنی چینوں کے ساتھ وہ بندھی ہوگی، اس کو سنبھال رہے ہوں گے اور وہ دھاڑ رہی ہوگی اور وہ چن چن کے مجرموں کو اٹھا لے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے جن پر نہ کوئی خوف ہو نہ کوئی غم. آمین یا رب. اور اللہ کا چہرہ مبارک دیکھنے والوں میں سے اللہ کرے ہمیں، آمین. اچھا جی، آگے کیا پوائنٹ آ رہا ہے، یعنی اسکالرز کہتے ہیں کہ نبی کا آنا بعثت النبی و شرع و سنہ رحمت للعالمین، یعنی نبی کا آنا، ہمیں شریعت کے کام سکھانا، دین سکھانا، تو یہ سب اللہ کی رحمت ہے عالمین کے لیے، یعنی تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ کو. پھر اسی طرح اگلا پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں جی اسکالرز، الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یعلم الغیب، بڑی اہم بات، یعنی رسول کریم اور اس طرح باقی انبیاء بھی وہ انسین کو جاننے والے نہیں تھے. اگر وہ ایسا کرتے یعنی انسین کے جاننے والے ہوتے تو پھر تو ان کو کوئی ضرر ہی نہ پہنچتا. واقعہ افک میں عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا، 1 مہینہ تک جو روایات میں بات آتی کہ آپ تکلیف میں رہے، پریشانی میں رہے. عائشہ رضی اللہ عنہا بے حد پریشان رہی، ان کی حالت شدید غیر ہو گئی. تو اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ تو اس تکلیف سے نہ گزرتے. اسی طرح آپ پر جادو کر دیا گیا، آپ کو زہر کھلا دیا گیا، یہودیوں نے یہ کام کیا. اگر آپ انسین کے جاننے والے ہوتے تو آپ یہ کام نہ ہوتا. تو بات یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز، کوئی معجزہ نہیں لا سکتے. یہ اللہ نے قرآن کریم میں کہہ دیا ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اور ان کو اللہ ہی کی طرف سے وحی ہوتی ہے کہ ہاں جی یہ کام کیجئے، یہ پیغام دیجئے میرے لوگوں کو، ٹھیک ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ وحی کا کام، اللہ کا چننا ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا. یہ اللہ کے بڑے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے. اور آخری بات جی کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندوں کے دلوں میں کیا چھپا ہوا ہے. جیسے اللہ نے کہہ دیا نا سورہ کاف میں کہ وہ تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اس سے کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے،
کوئی چیٹ نہیں کر سکتے. اس لیے بات آتی ہے نا حدیث میں کہ کسی نے گناہ کرنا تو کسی ایسی جگہ پر جا کے کرے جہاں پر وہ اپنے رب کو نہ پائے، تو وہ اس کا رب تو ہر جگہ پر ہے. اچھا جی، الحمدللہ سورۃ الانبیاء ہماری کمپلیٹ ہوئی. سورۃ الحج کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج کے پہلے حصے کی آیات کا مفہوم قیامت سے ہی ریلیٹڈ ہے. یہاں پر بھی تقریباً وہی بات ہو رہی ہے جو پیچھے سبجیکٹ چل رہا تھا، یعنی کہ اے لوگو ڈرو اس رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی یہ جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اس دن ایسی گھبراہٹ، ایسا خوف اور دہشت طاری ہوگی انسانوں پر کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور انسان ایسے لگیں گے جیسے بے ہوش ہو رہے ہیں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں بے ہوش نہیں ہو رہے ہوں گے، اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا اس دن. اور اسی طرح یہاں پر حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی اولاد میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دیجیے. یعنی یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور لوگ بے ہوش مدہوش نظر آئیں گے. حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت بہت ہوگی. دیکھیں نا، یہ بات قرآن کریم میں آیت میں بھی آئی ہے کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے. یا اللہ تو رب کریم ہم پر کرم کرنا. اچھا، باقی حصہ بتاتی ہوں کہ اس بات پر صحابہ، یعنی یہ تو بڑی بھاری بات تھی، صحابہ کے چہرے، ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے. تو اس پر نبی علیہ السلام نے یعنی انہیں دیکھ کر فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، یہ جو 999 ہیں یہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے، اور تم میں سے صرف ایک ہوگا. یعنی تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال ہوتے ہیں، یا پھر کالے رنگ کا بیل ہوتا ہے تو کہیں پر اس پہ سفید بال ہوتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف، یعنی آدھے یا اس سے کچھ کم، یا آدھے، آخر میں نصف کی بات ہوئی ہے، تم ہوگے. تو صحابہ نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. تو جی، یہ پہلے حصے میں جو ہمیں مفہوم مل رہا ہے. آگے انسان کی تخلیق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یعنی سائنس پڑھنے والے کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ نے ایمبریولوجی کی جو سٹیجز ہیں وہ ساری سٹیجز بیان کر دی ہیں. یعنی کیا بات آ رہی ہے کہ پہلے مٹی سے تم بنائے گئے، اس کے بعد نطفے سے، پھر علقہ یعنی خون کا ایک جو لوتھڑا ہے، پھر مضغہ، مخلقتیں و غیر مخلقہ، یعنی ایسا گوشت کا لوتھڑا جس کو کوئی شکل بھی دی گئی ہو اور کوئی بے نقشہ بھی ہو، کوئی صحیح طریقے سے اسی شکل یعنی واضح نہیں ہے. اور پھر اللہ نے ایک خاص مدت تک، یعنی ایک فکس ٹائم تک اس کو اپنی ماں کی رحم میں ٹھہرایا. اور ورڈ آ رہے ہیں ما نشاء، یعنی جس کے لیے ہم چاہیں. اور کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، یعنی وہ دنیا میں زندہ آتے ہی نہیں، اور کچھ پھر ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں زندہ آتے ہیں، جوانی تک پہنچتے ہیں، اور بعض جوانی میں ہی واپس پلٹ جاتے ہیں، اور بعض بڑھاپے کی ایج تک پہنچتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت اور مسل ہے. جیسے سورۃ الکہف میں پڑھ لیے نا، اور یہ زندگی یعنی ٹیسٹ ہے. نبلوکم بایکم احسن عملا، یعنی تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون سا ہے. اور جن کو اللہ وقت سے پہلے لے کے جا رہا ہے اس کے بھی پیچھے مصلحت ہے، وزڈم ہے، بہترین حکمت ہے اس کی. اور جو مثال اللہ نے دی ہے کہ کس طرح انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کئی جگہ پر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا. یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ جیسے زمین پر پانی پڑتا ہے، زمین پہلے بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، جیسے ہی بارش آتی ہے پھر وہ پھولتی ہے، ابھرتی ہے، اور چیزیں نباتات یعنی ویجیٹیشنز اگاتی ہے. تو اسی طرح یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا اسی طرح انسانوں کا دوبارہ جی اٹھنا ہوگا، یعنی سب کے سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اس دن. اگلے پیج کی آیات کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 6 سے. پہلی چیز کیا کہہ رہے ہیں جی اسکالرز یہاں پر، یعنی ہدایت آنے کے ذریعے. اسباب الہدایہ اما علم یوصل بہ الی الحق، او ہادن یدلہم الی، او کتاب یوثق بہ یہدیہم الی. یعنی اس تک کوئی علم پہنچتا ہے، یا پھر اس کو کوئی ہدایت دینے والا وہ اس طرف لاتا ہے، پکارتا ہے. اور یا پھر تیسری چیز کیا ہے جی، کتاب، یعنی ایسی کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ٹرسٹ وردی ہے، وہ اسے ہدایت کرتی ہے حق کی طرف. تو یہ ہیں جی 3 سورسز آپ کو گائیڈنس کے جو ملتے ہیں. پھر جی دوسری چیز کیا آ رہی ہے، الکبر خلق یمنع من التوفیق للحق، یعنی یہ جو ایروگنس ہے، تکبر ہے، یہ حق بات کو، سچائی کو قبول کرنے سے روکتا ہے انسان کو. یہ جو تکبر ہے نا اس کا، یہ لے بیٹھتا ہے. پھر اسی طرح بعض انسانوں کا حال کیا ہے، جن کی نظریں دنیا کے مفادات پر ہوتی ہیں، یعنی دنیا کے نفع لینا ہے بس، اگر وہ ملتا رہے تو ٹھیک ہے. جیسے حدیث کے بھی الفاظ ملتے ہیں نا کہ ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، یعنی کہ ہر وقت مال ہی مال،
یعنی فائدہ ہو رہا ہے، مال مل رہا ہے اسلامی حکومت میں، بس پھر تو فائدہ ہے، ادروائز کیا ہے، واپس اپنے آبائی کفر و شرک کی طرف لوٹ جائے گا۔ یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شک و شبہ میں رہتے ہیں، ڈاؤٹ میں رہتے ہیں، وہ دین کا جو یعنی ایمان کی جو چاشنی ہے نا، جو مزہ ہے، استقامت، اس پر اسٹیڈ فاسٹ رہنا، یہ ان کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے۔ تو اس کے برعکس جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کو اس چیز سے نہیں فرق پڑتا کہ کوئی تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں ہیں، انہیں پتہ ہے اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے۔ اور یہ جو ڈاؤٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے ایسی زبردست اللہ نے بات کی یہاں پر، بڑی خوبصورت مثال کہ یعنی ایسے ہیں کہ جیسے کوئی سمندر کے کنارے کنارے کھڑے ہو کے نہیں کام کر رہا تھا کہ بس سیفٹی بھی رہے اور عبادت بھی ہو جائے، یعنی کام بھی ہم اپنا پورا کر لیں، تو یعنی آگے سمندر کی گہرائی تک نہیں جائیں گے، بس دنیا کا بھی نفع ہو اور کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے بھی ہم بنا لیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یعنی اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی، رسولوں کی، اسی طرح داعی قرآن کی جو سچے ہیں ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اور اس طرح ایک مثال دی جا رہی ہے ایسے شخص کی، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ کوئی کافر دیکھتا ہے کہ آپ علیہ السلام کا اثر اور نفوذ بڑھ رہا ہے، دین میں لوگ زیادہ آ رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اس شخص کو چاہیے اگر اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے گھر کی چھت پر رسی لٹکائے اور اپنے گلے میں پھندا ڈال کر یعنی اپنا گلا گھونٹ لے۔ یعنی جو جیلس ہے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اگلے پیج کی آیات کے بینیفٹس دیکھتے ہیں۔ جو پہلی چیز آ رہی ہے یعنی اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت دینا۔ یہ جو اللہ فرماتے ہیں نا کئی جگہوں پر کہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، تو بات یہ ہے اس میں سمجھنے کی، یہ نہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کوئی ہدایت پہ آئے، بات کو صحیح سمجھیے گا۔ یعنی اللہ اسی کو ہدایت دیں گے نا جو ہدایت کی طرف آئے گا، جو چاہے گا۔ زبردستی تو نہیں نا اللہ کرتی، اللہ نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جو چاہے گا اس پاکیزہ راستے پر آنا، اللہ اس کو ضرور گائیڈ کرے گا۔ اور اسی طرح نبی سے بھی کہہ دیا گیا تھا نا کہ اے نبی آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی محبت سے لوگوں کو یعنی ہدایت مل جائے، آپ جس کو محبت کریں چاہیں، جیسے آپ کے چچا ابو طالب، یعنی آپ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جاتے لیکن نہیں ہوئے۔ پھر اسی طرح وہ لوگ جو ایمان والے تھے اپنے اپنے وقت میں، یعنی جب ان کے نبی ان کے پاس آئے وہ ان پر ایمان لے آئے، تو ان میں چاہے یہودی تھے، صابئین تھے، نصارہ ہیں، تو ان کو اللہ ضرور جنت میں داخل کرے گا، یعنی جنہوں نے اپنے نبیوں پر ایمان رکھا اور ایک اللہ کی پرستش کی۔ اب یہاں پر آیت میں جو بات آ رہی ہے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں اور شرک کرنے والے اور اہل ایمان، ان سب کے درمیان جو اختلافات ہیں یعنی اللہ اس دن فیصلہ کرے گا۔ اب عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، تو یہ مجوسی کون سے ہیں، یعنی ان کا نام زیادہ فیمس نہیں ہے، تو ان کے بارے میں آتا ہے یہ ایران کے آتش پرست، یہ ایک سے زائد الہ پر، خداؤں پر یقین رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے بھی جو گمراہ فرقے تھے، یعنی جتنے بھی تھے سب اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی اختلافات ان ریلیجنز میں ہیں اللہ اس دن کریں گے یہ فیصلہ، لیکن یاد رکھیے کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو ڈیسیجن ہوگا یہ حاکمانہ جو اختیارات ہیں اللہ کے رولر ہونے کے، بادشاہ ہونے کے، اس اختیارات پر نہیں ہوگا، بلکہ عدل اور انصاف کے مطابق ہوگا۔ جو لاجکس اور پروفس کو دیکھا جائے گا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح کیا بات آ رہی ہے جی آگے کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کر رہی ہے، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، پتھر اور بہت سارے انسان اور جانور۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھ لیا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان کی تسبیح کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں، ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا یعنی رائز ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اسے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جا جہاں سے تو آیا تھا، یہی نہیں وہیں واپس چلا جا، یعنی سورج مغرب سے نکلے گا، اور وہ حدیث میں کیا بات آتی ہے کہ بس وہ توبہ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم پہاڑوں اور درختوں کے سجدے اور ان کے یعنی سایوں کا دائیں بائیں جھکنا، یعنی یہ چیز بھی ہم پاتے ہیں، قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرما دیا۔ پھر جی مزید احوال کافروں کا جہنم میں ان کے ساتھ کیا ہوگا،
یعنی آگ کے کپڑے ان کے لیے تیار کیے جائیں گے، ان کے سروں پر سخت کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں یعنی گل جائیں گی، اور ان کے سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جب بھی وہاں سے یہ نکلنے کی کوشش کریں گے جہنم سے، واپس اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے، یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، بس یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہیں گے۔ پھر اسی طرح ان کے کھانے کی جو بات کہی جاتی ہے، زقوم کا درخت، یعنی ایسا وہ شیطانی درخت ہوگا، اس کے پتے جو ہے نا شیطان کے سروں کی مانند ہوں گے، سورہ صافات میں یہ بات ملتی ہے، اور یعنی کانٹے دار اس کی وہ جھاڑیاں ہوں گی، اور جو وہ کھائیں گے تو ان کے گلے چر جائیں گے، اور زخموں کی پیپ انہیں دی جائے گی۔ یا رب کریم تو معاف فرما، اللہ کی پناہ مانگے اس کی جہنم سے جب بھی ایسی آیات سے گزریں۔ یعنی یہ سنت ہے کہ اگر جنت کی آیات پڑھ رہے ہیں جنت کے بارے میں تو پھر جنت مانگیے، اور جب عذاب کی آیات ہم پڑھیں تو اس سے پناہ مانگنی ہے۔ تو جی لاسٹ پوائنٹ کیا آ رہا ہے؟ العذاب نازل باہل الکفر والعصیان والرحمہ ثابتہ لاہل الایمان والطاعہ، یعنی کافروں پر اور نافرمانوں پر عذاب آئے گا، اور اللہ کی رحمت ثابت ہوگی، یقیناً آئے گی اہل ایمان پر اور اطاعت کرنے والوں پر۔ اگلی پیج کی آیات کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 24 سے۔ پہلی چیز جو اہم پوائنٹ ہے اس میں، یعنی مسجد حرام کی حرمت، اس کی تعظیم، اس کا آنر، نہ صرف یہ کہ باقی دنیا کی مساجد سے بلکہ تمام دنیا سے بڑھ کر اس کی عظمت، آنر اور شرف ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ کسی بھی ذی روح کو مکہ کی حدود میں مارا نہیں جائے گا، نہ ہی کسی قسم کا فساد اور شر پھیلایا جائے گا، الا یہ کہ کوئی ہارمفل جانور یعنی موذی ہے، بچھو ہے، سانپ ہے جو کہ انسانوں کے لیے نقصان دہ، اس کو مارا جائے گا۔ اچھا، یہاں پر جو بات آ رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ یعنی جنہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، جیسے کہ مکہ والوں نے روکا مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے، حدیبیہ سے واپس آنا پڑا انہیں، تو جو بھی یہ کام کرے یعنی اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکے، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ پھر اسی طرح جو گناہ کر رہا ہے، یعنی یا وہ وہاں کا رہنے والا ہے یا اس سے باہر کا ہے، اور یہاں پر ایک لفظ آیا الحاد، اور اس کے معنی کفر و شرک سے لے کر ہر قسم کے گناہ، یعنی کفر و شرک تو ہے ہی، وہ تو میجر سینز میں آ رہی بات، لیکن اس کے علاوہ بھی جو باقی گناہ ہیں اس سے بھی روکا گیا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز، اس گھر کی پاکیزگی، طہارت، یعنی اس کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسی طرح آج ان کے جو خادمین ہیں اور جو امت مسلم ہے ان پر یہ بات آتی ہے۔ اچھا، اس کی جو طہارت، پاک صاف رکھنا، اس میں دو چیزیں آتی ہیں، یعنی ایک ظاہری پاکیزگی، صفائی، طہارت اس کی، یعنی اس کو گندگی اور نجاستوں سے پاک رکھنا ہے۔ اسی طرح باطنی یعنی انٹرنل کلینینس کے بارے میں کفر اور بت پرستی سے پاک رکھا جائے۔ اور اسی طرح یہ بات ملتی ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے گھر تعمیر کر لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے، منادی کر دیجئے لوگوں کی طرف حج کے لیے، اور یہ اللہ کی قدرت کے مکہ کی پہاڑ کی چوٹیوں سے بلند ہونے والی کمزور سی آواز دنیا کے کونے کونے تک اللہ نے یعنی اسے پہنچا دیا۔ پھر کیا پوائنٹ آ رہا جی؟ یعنی اس میں نہ صرف مسلمانوں کے لیے آخرت کے فائدے ہیں بلکہ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سورۃ البقرہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یعنی جب تم نماز، طواف اور جو حج کے مناسک ہیں، تمام ریچولز ادا کرنے کے بعد، حج ہو یا عمرہ، یعنی جب آپ نے ریچولز ادا کر لیے، آپ احرام سے باہر آ گئے، تو آپ اسی سفر میں تجارت یا کاروبار یا کسی بھی قسم کے مال و اسباب جس کے لیے آپ ایفرٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ پھر جی لاسٹ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں اسکالرز؟ شکر النعمہ یقتضی العطف علی الضعفاء، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ بھی ہے، یعنی یہ نہیں خالی کہ ہم زبان سے الحمدللہ کہہ رہے ہیں یا ریچولز ادا کریں، الحمدللہ یہ سب بھی شکر کی فارم ہے، لیکن یہ بھی شکر کی ایک فارم ہے کہ آپ کمزوروں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا خیال کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر جہاں پر پوچھا گیا، سوال کیا جائے کہ اگر مال بچ جاتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کو تقسیم کرو، یعنی جو آپ جو رشتہ دار ہیں، ضرورت مند ہیں، وہ یعنی نیڈی جو پیپل ہیں ان میں، پھر اس کے بعد اپنا دائرہ بڑھا لیجئے، یتیموں میں، مسکینوں میں، حتیٰ کہ حدیث میں بات آتی ہے فی سبیل اللہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں آخر میں، وہی پہلے لوگوں کا خیال کرو۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز اس پیج پر آئی کہ دیکھو
जब हज कर दिए, 9 ज़िलहिज्जा को हज हो जाता है, तो 10वीं को क्या है, यानी कुर्बानी करो, शुक्र अदा करो अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह के फजलो करम का, और फिर क्या है कि तुम खुद भी उसमें से खाओ, यानी अपनी कुर्बानी में से आप भी खाएं, फ़कीरों को भी दें और रिश्तेदारों में भी बांटें। फिर इस तरह हाजियों के लिए क्या ख़ास हुक्म है, यानी वो अपना एहराम खोल देता है लेकिन बीवी से मुबाशरत नहीं, ठीक है। बाकी सारे काम उसके लिए जायज़ हो जाते हैं लेकिन मुबाशरत नहीं, क्योंकि जब तक अय्याम तशरीक नहीं गुजरते और आखिरी जो तवाफ़ विदा वो कंप्लीट नहीं कर लेता, वो फिर लंबी डिटेल है, अभी मैं यहाँ पर इतनी ही बात आपके आगे रख रही हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बैतुल अतीक, ये भी खाना काबा का नाम है और इसके मानी है कदीम घर। यानी ये बात हदीस से वाज़िया है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे पहली मस्जिद जो ज़मीन में बनाई गई मस्जिद हराम है, और इसके 40 साल बाद मस्जिद अक्सा तामीर हुई। मसनद अहमद इसको रवायत कर रहे हैं। फिर जी एक और बड़ा अहम पॉइंट, जहां पर कहा जा रहा है कि शिर्क की गंदगी से बचो, वहां पर कहा गया है झूठी बात से बचो, और इसी तरह झूठी कसम भी इसमें शामिल है, यानी झूठ से, झूठी कसम से बचो। और इस सिन को तीसरे नंबर पर रखा गया मेजर सिन्स में, यानी पहले शिर्क आ रहा है, फिर वालिदैन की नाफरमानी आ रही है, तीसरे नंबर पर ये कबीरा गुनाहों में आ रहा है झूठ बोलना। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की हदीस है कि मोमिन बुज़दिल तो हो सकता है लेकिन झूठा नहीं हो सकता। इसी तरह मुनाफिकीन की 4 निशानियां, उनमें से एक निशानी उसकी ये है कि वो जब बात करे झूठ बोले। तो हमारे समझने की बात है कि जो चीज़ खास है उसका जिक्र अल्लाह ने फरमा दिया, वजतनिबू कौल ज़ूर, झूठी बात, झूठी कसम से बचना है, झूठ से बचना है। ये झूठ जो है ना, एक दईफ हदीस के मुताबिक झूठ जो है ना आपको आग की तरफ लेके जाता है, बुराई की तरफ लेकर जाता है। अगले पेज की आयत के बेनिफिट्स देखते हैं आयत नंबर 31 से। पहला पॉइंट जी, शिर्क करने वाला और बंदा मोमिन की मिसाल बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ने यहाँ पर रखी है कि वो इंसान जो अल्लाह की इबादत करता है वो फितरत पर है, वो उसकी नफ्स, उसकी रूह सलामत है, वो पाकीज़गी की बुलंदियों पर है। और इसके बरक्स जो शिर्क कर रहा है वो अपने आप को बुलंदी से पस्ती और गंदगी और कीचड़ में डालता है। देखिए वो शायर ने बड़ी ज़बरदस्त बात एक ही लाइन में जैसे कही है कि कहाँ पर एक इलाह को सजदा करना है वो तुम्हें मुश्किल लगता है, और कहाँ पर तुम पता नहीं 20 खुदाओं को सजदा कर रहे हो, पत्थरों का, पहाड़ों का, बादलों का। तो एक ही रब को सजदा कर लो, और उस पर कोई वो डिमांड नहीं कर रहा, कोई पैसे नहीं लग रहे। दूसरे रिलीजन्स में जाए ना तो पता चलता है कि जब वो अपनी इबादत गाहों में जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ उन्हें माल खर्च करना होता है अपने खुदा को राजी करने के लिए। तो यहाँ ऐसा मामला नहीं है। फिर इसी तरह यहाँ पर जी बात आ रही है शाइरिल्लाह, यानी शाइरिल्लाह से क्या मुराद है, तो ये जान लीजिए जब भी आप कुरान में ये वर्ड पढ़ें शाइरिल्लाह, यानी ये वो अलामात हैं, साइंस हैं, निशानियां हैं अल्लाह की, जो अल्लाह की ग्रेटनेस, उसकी अजमत, उसकी शान को जाहिर कर रही हैं। और इसी तरह यहाँ पर जो बात आ रही है दूसरी चीज़, यानी एक मुसलमान का एक तशख़्ख़ुस है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है जो कि दूसरे मज़ाहिब से यानी उसको पहचान लिया जाता है। इसी तरह सफ़ा मरवा की पहाड़ियों को भी शाइरिल्लाह कहा गया। इसी तरह हज के दूसरे मनासिक यानी मुज़दलिफ़ा ठहरना, कुर्बानी करना, बाल कटवाना, तवाफ़ विदा लेने वगैरह वगैरह, यानी जितने भी मनासिक हैं वो सब क्या है शाइरिल्लाह, यानी इनकी ताज़ीम, हुर्मत, यानी जिस तरह से जो चीज़ कही गई है उसको उसी तरह बजा लाना और इन चीज़ों को हल्का नहीं जानना, ठीक है। यानी किसी भी चीज़ को आप कहें जी अच्छा, अगर 2 चादरों के बारे में बात कही, जैसे आज ये देखा गया है कि लोग चादरें जो मर्द पहनते हैं वो सिली होती हैं, वो तनूरासी बनी होती है, ये जायज़ नहीं है। जो चीज़ कही गई है उसको उसी तरह कीजिए। जानबूझकर किसी भी मनासिक को यानी किसी भी रिचुअल को इनकम्प्लीट ना करें या उसमें कोई ताज़ीम का ये हो के ख्याल ना करें, ऐसा हरगिज़ नहीं करना। और अल्लाह से डरते रहना। और इवन कि आप कितना अच्छा काम कर लें, हमें क्या पता चलता है सूरतुल बकरा में जब व इज़ यरफ़उ इब्राहीम कवाइद मिनल बैत व इस्माइला, यानी जब इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वो बना लिया खाना काबा, अल्लाह का घर, चोसन बंदे, इमाम, यानी दुनिया के इमाम है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तो जब उन्होंने अल्लाह का घर यानी इतना नेक काम कर लिया और उसको कंप्लीट करने के बाद क्या कह रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, यानी अल्लाह तो कबूल कर ले। और हमारा हाल क्या होता है, मैं तो अपनी बात कहूँ तो उम्रा करके आए तो बाद में 100 बातें, ओहो उसमें तो ये था, तो वो हमने ये फेस किया, ये किया। तो हमें बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से भी। मैं अपने आप को भी एडवाइस करती हूँ और उस रब्बे करीम का शुक्र अदा करना है। तो जी ये है यानी शाइरिल्लाह की अजमत। आगे पॉइंट है, यहाँ पर स्कॉलर्स कह रहे हैं
الاحسان سبب للسعادہ، یعنی دوسروں پہ احسان کرنا، اللہ کی خاطر انہیں کھلانا پلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ کیا ہے؟ یعنی محسنین کا کام ہے، اور اسی میں دل کی خوشی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے رب کو خوش کر رہے ہیں نا، یہ جنتیوں کی کوالٹی ہے نا۔ سورۃ الانسان میں اللہ نے فرما دیا نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی وہ اپنے رب کی محبت میں اس کی خوشی چاہتے ہیں، اس کا پلیئر چاہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور یہاں پر اتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے سمجھا دی ہے کہ دیکھو، اللہ کی خاطر یہ جو تم قربانیاں کر رہے ہو، تو اللہ کو نہ ہی اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا خون، بلکہ کیا پہنچتی ہے چیز اللہ کے پاس؟ یعنی یہ باقی تو تم کچھ کھا لیتے ہو، کچھ بانٹ دیتے ہو، تو اللہ کو کیا پہنچتی ہے چیز؟ اللہ کو تمہارا تقوی، تمہاری محبت، جو تم اللہ کی خاطر یہ کام کر رہے ہو۔ تو یقین رکھیے ہمیں نیتوں کو خالص کرنا، انما الاعمال بالنیات، نیتیں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دوسرے نے جانور لیا ہے تو وہ اس کا بڑا ہے، اب مجھے اس حساب سے بڑا کرنا ہے، تو یہ اپنے مال کو ضائع کر دینے والی چیز ہے، ریاکاری، اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے اللہ کو راضی کرنا، چھوٹا لیں بڑا لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے خوشی سے لیجئے، بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے لینا۔ اور پھر یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، اللہ مومنوں کی خود حفاظت کرنے والا ہے، یعنی کافروں کو ہٹاتا ہے مومنوں سے۔ اگلے پیج کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 39 سے بڑے اہم پوائنٹس ہیں۔ پہلی چیز کیا کہہ رہے ہیں جی اسکالرز؟ اس بات صفت القوہ والعزہ للہ، یعنی ساری کی ساری قوت، پاور اور عزت صرف اس رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اور یہ بات اتنی گہری ہے، اتنی ڈیپتھ میں ہے کہ ہم اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے، یعنی یہاں پر کیا ایکسپلین کریں؟ یعنی وہ ساری کائنات کو بنانے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کو سمیٹنے والا، یہ تو جیسے اللہ نے کہہ دیا نا کہ سارے سمندر سیاہی بن جائے اور اس کے مثل اور بھی آ جائیں، اور اسی طرح زمین کے تمام درخت کلمے بن جائے، تو بھی اللہ کی جو تعریف ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ بیان ہی نہیں کر سکتے۔ اگر انسان ذرا سا کائنات پہ کچھ دیر اپنی زندگی کا حصہ نکالے، کائنات پہ ہی غور و فکر کر لے، تو انسان سوچتا ہے یہ وہ ہستی کیسی ہے، اس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال جی یہ بات ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے بڑا اہم، وہ کیا ہے جی؟ جہاد کا حکم۔ یعنی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس آیت میں سب سے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا، اور یہاں پر اس کے 2 مقاصد بیان ہوئے، یعنی 2 مین آبجیکٹیوز، جو پرپسز ہیں جہاد کے، وہ کیا ہیں جی؟ نمبر 1، مظلومیت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یعنی آج جو جیسے ہو رہا ہے، جو کمزور ہیں، جن کے پاس طاقت نہیں ہے، وسائل کم ہیں، طاقتور کیا کرے گا؟ اس کو کنٹرول کرے گا، اس پر ظلم ڈھائے گا، اور زمین فساد سے بھر جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب اس چیز کو ختم کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جی؟ اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، یعنی خالص اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، دنیا سے شرک، کفر اور باطل کا خاتمہ کرنے کے لیے جہاد بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اہم پوائنٹ کیا؟ اسلامی حکومت کے بیسکس جو ٹارگٹس ہیں، آبجیکٹیوز ہیں، پرپسز ہیں اپنی رعایا کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، جس سے کہ مسلمان امن و سکون میں بھی رہیں، خوشحال بھی رہیں، اور اپنے دین پر سکون سے، امن سے ریچولز ادا کر سکیں اور اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزار سکیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے۔ اور یہاں پر جو تفسیر میں بات آ رہی ہے، یعنی خلافت راشدہ، اور یعنی جو شروع کی پھر اسلامی حکومتیں تھیں، انہوں نے کافی اس طرح کے کام کیے الحمدللہ، یعنی مسلمانوں کا اوپر بہترین دور بھی آیا، مسلمان جب دنیا کے اوپر حکومت کر رہے تھے وہ وقت بھی آیا، لیکن آج اب سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا، اب تو سب بد امنی ہے، فساد ہے، یعنی جو کام کرنا اس کے اپوزٹ ہے، امن نہیں ہے، فساد ہے، قتل و غارت ہے، اور اسلام پر عمل کرنا تو آج زیادہ مشکل ہو گیا، برائی پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ تو اللہ تعالی ہمارے حالوں پر رحم کرے۔ اور پھر جی بات ملتی ہے، یعنی اللہ فرمانے کتنے ہی بستیاں جو ہم سے پہلے گزری، جب انہوں نے نافرمانی کی، دیکھو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اوندھ ہی پڑی ہوئی ہیں، ان کے نام و نشان تک مٹ گئے، اور بعض کے ابھی تک ہیں، تاکہ ہم عبرت حاصل کریں۔ اور پھر انکار کرنے والوں کا حال کہ اگرچہ اللہ نے ان کو دل دیے، کان دیے، آنکھیں دی، لیکن یہ ہدایت کی طرف سے اندھے ہی رہے۔ اگلے پیج کے بینیفٹس دیکھتے ہیں آیت نمبر 47 سے۔ پہلا پوائنٹ کیا آ رہا ہے جی؟ اسکالرز کہہ رہے ہیں استدراج الظالم حتی یتمادی فی ظلمہ سنت الہیہ، یعنی یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ مہلت دیتا ہے کافروں کو، ظالموں کو، یعنی ان کی فوری پکڑ نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ یعنی اللہ وقت دیتا ہے اس کو کہ بھی توبہ کر لے، کبھی بھی میرا بندہ واپس پلٹ آئے۔
اور بات آ رہی آیت میں کہ دیکھو اگر دیر بھی ہو جاتی ہے عذاب میں کسی کے، یعنی اللہ ڈیلے کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی حکمت پر ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کوشچن نہیں کر سکتے. کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے برے اعمال کیے، انہیں دنیا میں سزا ہی نہیں ملی. کئی ایسے ٹائکون ایسے ہوتے ہیں نا، مافیا کے لوگوں پکڑا ہی نہیں جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا. اور جو انہوں نے ظلم کیا تو اتنی اس طرح ان کو سزا بھی نہیں ملتی. جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جنگوں میں مروا دیا، اب ان کو ایک بار موت سے کیا ان کا حساب پورا ہو جائے گا؟ نہیں، ایسے تو بنتا ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ دیر سویر ہو بھی جائے عذاب میں، آخر تو اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس ہی اس نے آنا ہے. پھر جی دوسرا پوائنٹ اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں، حفظہ اللہ لکتابہ من تبدیلی و تعریف وصرف مقاعد اعوان الشیطان عنہ، یعنی اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے. سورۃ الحجر میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ نے فرمایا میں نے ہی نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. اور وہ حفاظت کس طرح، یعنی کوئی شخص اس کے لفظوں کو چینج نہیں کر سکتا. جس طرح پچھلی کتابیں تورات اور انجیل ان کے لفظوں کو ہی انہوں نے چینج کر دیا تھا نا، عبارت کو. اب یہاں پر جیسے یہ ورڈ لکھا ہوا یستعجلونک بالعذاب، تو کوئی کتنے سے کتنا بڑا عربی دان بھی ہو نا، وہ اس کے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا. دیکھیں جب آپ علیہ السلام پر قرآن نازل ہوا تو اس وقت بڑے بڑے عربی کے علماء تھے، کچھ ایسا بھی نہیں تھا کہ سارے ہی جاہل تھے عرب میں، یعنی کچھ بہت ہی پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، لیکن کوئی اس میں چینجز نہیں لا سکتا تھا. پھر اسی طرح ہاں مانوی جو آج تفسیر کے حساب سے وہ کوئی چینجز کر دیں تو اس میں اپنے حساب سے لوگ تفسیر کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی سارے شیطان کے ساتھی ہیں. اب شیطان کی تو آرزو یہی ہوتی ہے نا کہ وہ رکاوٹیں ڈالیں، لوگوں کو قرآن سے روکے. اور رسول کی آرزو کیا ہوتی ہے، رسول کی خواہش کیا ہوتی ہے، ایک جو نبی ہے اس کی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں. اور شیطان اس کے برعکس لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹس ڈالتا ہے، شک و شبہات. آج بھی جو پڑھے اچھا یہ بات ایسے ہے، لیکن جس نے ہدایت پہ آنا ہوتا ہے نا، یقین کریں وہ ایک چیز کو جب ایکسیپٹ کرتا ہے نا، ایک چیز کو بھی آپ مانتے ہیں نا، سبحان اللہ آپ کا دل کھلتا ہے، پھر آپ کو جوابات اللہ ہی کی کتاب سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر جی دو جان لیوا چیزیں، قتل کر دینے والی، مار ڈالنے والی دو چیزیں اسکالرز کہہ رہے ہیں، وہ کیا ہیں جی، النفاق و قسوۃ القلوب مردان قاتلان، یعنی نفاق اور دل کی سختی. یہ دو ایسی بیماریاں ہیں کہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیں. نفاق کے بارے میں نے پیچھے بھی بتایا نا، 4 چیزیں ہیں. یعنی ایک تو بات کرے جب بندہ وہ جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، اور کوئی امانت دی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے، اور جب غصہ آئے تو گالی گلوچ کرے. اور جس کسی میں کوئی ایک بھی نشانی ہوئی تو ایک طرح سے اس میں نفاق کا مسئلہ ہے. اور اچھا اب دیکھنا یہ کیا ہے، ہمیں بچنا کیسے ہے، اس کے حل پر آتے ہیں. تو اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ نفاق کو دور کرنے والی چیز ہے کثرت سے اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے، کیونکہ سورۃ النساء میں اللہ نے فرما دیا یہ جو منافقین ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، سستی سے نمازوں کے لیے کی طرف آتے ہیں. تو کثرت سے ذکر کیجئے، تسبیح کیجئے، انشاءاللہ یہ نفاق دل سے نکلے گا. اسی طرح دلوں کو نرم کرنے کے حوالے سے میں بات کروں، ہمیں تو سلوشن دیکھنا ہے نا. تو اس میں کہا گیا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. یعنی کیا ہے کہ یتیموں کا خیال کرنا چاہیے، ان پر خرچ کرنا چاہیے. اسی طرح غریب اور بھی آگے جو یتیم تو نہیں ہے، کچھ ضرورت مند ہوتے ہیں بیچاروں کی، اس سے پوری نہیں پڑ رہی ہوتی ان کی، تو کیا ہے کہ یعنی ان کا خیال کریں، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیریں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. تو آپ کے دل کی سختی انشاءاللہ دور ہوگی. اور لاسٹ پوائنٹ بڑا زبردست، اللہ ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سیدھے راستے کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف جانے کی توفیق دیتا ہے. انہیں سمجھ دیتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے، میرے فائدے کے لیے نہیں ہے، انہیں بچا لیتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں مریض کو آپ پانی سے بچاتے ہیں نا، تو اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ جو مجھے پسند ہوتا ہے نا، میں اس کو دنیا سے بچاتا ہوں. سبحان اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اگلے پیج کے پوائنٹس دیکھتے ہیں، آیت نمبر 56 سے. ایمان والوں کے لیے بڑی ہی زبردست خوشخبری، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے میری راہ میں ہجرت کی یا ان کو تکلیف آئی، جیسے سورہ آل عمران میں بات آتی ہے، وہ مارے گئے یا انہوں نے قتل کیا اللہ کی راہ میں، یعنی جو میری راہ میں تکلیفیں انہوں نے سہی ہیں یا شہید ہی ہو گئے ہیں، تو اب کیا ہے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جنہیں آج تک کسی نے نہ آنکھ سے دیکھا نہ کان سے سنا. یعنی دیکھنا سننا تو دور کی بات، حدیث کے الفاظ آ رہے ہیں کسی انسان کے دل میں ان کی یعنی ایسی سوچ بھی نہیں گزری ہوگی کہ جیسی جنت ہوگی خوبصورت. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، جنہوں نے تکالیف صحیح جیسے میں نے پیچھے بتا دیا، تو ان کے لیے سورہ نحل میں بات آتی ہے کہ ان کو اللہ دنیا میں بھی اچھائیاں دے گا، بہترین ٹھکانہ دے گا، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے. اور پیج کے اگلے حصے میں
اللہ کی نعمتیں انسانوں پر، یعنی اس کائنات کو بنا دیا، مسخر کر دیا انسان کے لیے، دن اور رات کا آنا جانا، اسی سے انسان اپنے مہینوں کو، سالوں کا حساب لگاتا ہے. پھر زمین کو اللہ نے انسانوں کے بس میں کر دیا، یعنی جو چاہے جس طرح چاہے اس پر اگائے. پھر اور نعمتیں اس کی، یعنی پانی پر کشتیاں چل رہی ہیں، کون ان کو تھامے ہوئے؟ اگر ہوا تھم جائے، ہوا ہی رک جائے تو کیسے کشتیاں چلیں؟ اور آسمان کو دیکھ لو، اس کو بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے. اگر وہ زمین پر گر جائے تو ہر چیز تباہ اور فنا، اور ایسا قیامت کے روز ہونا ہے، یعنی آسمان کا پردہ کھینچ دیا جانا ہے. تو یہ جی یعنی اللہ کی نعمتیں انسانوں کے لیے، اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. یعنی شریعت ایک فکس کر دی، مقرر کر دی، ان کے جو شریعہ لاز تھے وہ ان کو مینشن کر دیے، اور ان سے کیا توقع تھی کہ وہ اب اس کے مطابق زندگی گزاریں اور ان کو امپلیمنٹ کریں اپنی لائف میں. اور اسی طرح آج امت مسلمہ کو بھی اللہ نے یعنی دین اور شریعت، یعنی شرعی لاز ہیں، ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان سب کے مطابق آپ نے اپنی جو کمپلیٹ لائف ہے، یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف یہ دین دے رہا ہے، تو اس کے مطابق ایک مسلمان نے اپنی لائف گزارنی ہے. اور آپ علیہ السلام سے کہہ دیا گیا، یعنی اس امت مسلمہ کے لیے بھی میسج کہ یعنی جو کوئی اختلاف کر رہا ہے اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. یعنی جو پچھلی امتیں ہیں وہ اگر کسی بات پر اختلاف کر رہی ہیں تو اب یعنی آرگیو میں نہ پڑھو، جو چیز آپ کے پاس قرآن میں موجود ہے اس کے مطابق بہترین انداز سے لوگوں کو بلائیے قرآن کی طرف. پھر جی اللہ کا علم، یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں زمین میں، وہ غیب کا جاننے والا، ہر چیز طے شدہ ہے، تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، عام انسان مومن کو کبھی خواب آ جاتا نا، وہ سچا ہوتا ہے. سورہ یوسف میں خواب کس کو آیا تھا؟ جو وہ کافر تھا، ہے نا، سچی خواب آئی تھی نا. تو وہ کیا ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر کسی کی تقدیر، کب اس نے آنا ہے، کب تک زندہ رہنا ہے، کب اس نے واپس جانا، سب جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو یہ سب کچھ طے شدہ ہے، اللہ کے علم میں ہے. اور اللہ نے کہا کوئی چیز زمین اور آسمان کی گھٹتی نہیں ہے یا بڑھتی نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے. اور پھر مشرکین کی حرکت، یعنی اپنی عقل سے، دماغوں سے کوئی کام نہیں لینا، بس فالو کرنا، تقلید کہتے ہیں، یعنی اپنے آبا کو فالو کرنا. جب کہیں کہ بھی آؤ سیدھے راستے کی طرف، تو نہیں جی ہم نے تو اپنے آبا کو ایسے ہی پایا ہے، یعنی یہ بتوں کو پوج رہے تھے تو ہم بھی ان کو بلائنڈلی فالو ہی کریں گے. آج ہمیں بھی اپنا حال دیکھنا ہے تو آج ہم میں بھی دیکھ لیں، یعنی بدعتی کام جو نہیں کیے رسول نے وہ کام کرنے جی، وہ ایسے ہم نے پیچھے دیکھا ہے اپنوں کو کرتے ہوئے، تو بس یہی کرنا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے فرما دی ان ایسے مشرکین کے لیے تو آگ کا ہی وعدہ ہے. اور یہ جو انوویشنز ہیں، جو بدعتی کام ہیں، وہ بھی آپ کو دلالت کی طرف، گمراہی کی طرف ڈسٹریکٹ کرتے ہیں سیدھے راستے سے، اور جو گمراہی ہے وہ آپ کو جہنم کی طرف ہی لے جانے والی ہے، اور کوئی سیدھا راستہ تھوڑی ہے. اچھا جی اگلے پیج کی آیات کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 73 سے، یہ لاسٹ پیج ہے ہمارا. یہاں پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ ایک مثال کے تھرو ہمیں سمجھا رہے ہیں. ورڈ ہے یا ایھا الناس، یعنی تمام لوگوں. میں تمہیں ایک مثال بتا رہا ہوں کہ تم میرے علاوہ جن کو پکار رہے ہو، بھائی وہ تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، چاہے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، کتنے ہی جمع ہو جائیں، ایک مکھی نہیں بنا سکتے کہ ان میں جان ڈال دیں کسی چیز میں بھی. اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو یہ اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، یعنی اتنے ضعیف ہیں، اتنے بودے ہیں. یہ ان کی بیچارگی، بے بسی کا حال ہے. تو تمہیں تو یعنی الہ تمہیں ایسا چاہیے جو پاورفل ہو، جو بھی تم چاہو، جو بھی تم مانگو، وہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہو کہ تمہیں وہ عطا کر دے. دیکھیں بعض اوقات چیزیں ہمیں دعا مانگتے ہیں جھوں کی توں مل جاتی ہے، بعض اوقات اللہ اس کو ٹالتا ہے، اس کو الٹرنیٹ دیتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ وہ قادر ہے کہ وہ کوئی بھی چیز یعنی آپ مانگ رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں اس کو اسی وقت میں یا اسی طریقے سے کرنے پر قادر ہے. لیکن ہوتی کیوں نہیں ہے؟ یعنی وہ قادر ہے، وہ پاور رکھتا ہے، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ ہوتی کیوں نہیں ہے؟ اس میں اس کی حکمت، مصلحت اور کچھ دنیاوی اسباب ہیں. تو مشرکین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اتنے ضعیف، یعنی تمہارے الہ ہیں، نہ وہ کسی خود کام کے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو نفع دے سکے، تمہیں کیا نفع دیں گے. اور اتنی یہ مجھے خوبصورت آیت لگتی ہے نا، یہ جو آگے ما قدر اللہ حق قدرہ، یعنی انسانوں نے قدریں جانی اللہ کی. جیسے میں نے پیچھے بھی کہا نا، ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس کائنات کو ہی دیکھ لیں، کہیں چلے جائیں کسی پھول کے پودے ہی کو دیکھ لیں، یعنی اگر اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ ایک پتے کو کس طرح وہ بنانے والی ذات ہے، تو یقین آتا ہے نہیں بھائی یہ کسی عام ہستی کا کام ہی نہیں ہے، بھائی یہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیسا کمثلہ شیء،
تو بات یہ ہم نے قدر نہیں جانی. یہ اللہ نے کہہ دیا ماں قدر اللہ حق کے قدر ہی ان اللہ، لیکن وہ بڑا قوی اور بڑا غالب آنے والا ہے. پھر جی بڑی خوبصورت بات آگے کہ اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اپنے میسنجرز. یعنی یہ اللہ کا احسان، اس کا فضل، بہت بڑی نعمت. پیچھے زکریا علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا نا، یعنی وہ اولاد چاہتے تھے. وہ کیوں چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے کہ ان نبوت کا وارث ہو. تو یہ جو یعنی کسی اللہ جب چن لیتا نا کسی کو اپنے دین کا میسج دینے کے لیے، پھیلانے کے لیے، قرآن کے لیے، تو یہ بڑی سعادت ہے. ابھی ہمیں آنکھوں سے چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن اس پہ واقعی ہمیں یقین کرنا ہے کہ یہ بہت بڑا فضل ہے، اس کا فضل عظیم ہے. یعنی رسولوں پر نبوت آئی، کتاب دی انہیں، وہ تو ایک چیز ہوگی، لیکن آج جو دین کے راستے پر آ گئے، داعی قرآن ہے، تو پس وہی فلاح پانے والے کامیاب ہیں اگر وہ سچے ہیں اپنے کام میں. پھر جی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یعنی ریچولز کو، عبادات میں جمے رہو اور تمام طرح کے نیکی کے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور پھر مومنوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اور یہاں پر مفسرین کہہ رہے ہیں کہ اس جہاد سے مراد، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جی اس سے مراد نفس امارہ، یعنی یہ جو آپ کا بیڈ سول ہے اندر، اس سے مقابلہ کرنا، یعنی برائیوں سے بچنا، اچھائیوں کی طرف رہنا. یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. اسی طرح اللہ کے دین کو پھیلانا. تو بہرحال تفسیر میں جو بات آ رہی کہ ہر وہ کوشش جو حق اور سچائی کو غالب کرنے کے لیے، یعنی دین کو پھیلانے کے لیے اور جھوٹ کو دبانے کے لیے اور یعنی برائی سے بچنا، یہ سب جہاد ہے. اور آخر میں بڑی اہم بات، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، احترام، یعنی ان کو باپ قرار دیا گیا امت مسلمہ کا، جنہوں نے نہ صرف دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا بلکہ تمہارا نام بھی مسلم رکھا. اور اس طرح آخر میں پھر مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے. تو جی الحمدللہ یہ ہمارا جز کمپلیٹ ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.